إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ القصص کا لاسٹ رکوع پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں پچھلے رکوع کے ساتھ ریلیٹڈ اس میں بھی ہیں اور اس میں اس صورت کا خلاصہ بھی ہے، تو توجہ کے ساتھ خود بھی سنیں، آگے بھی شیئر کریں۔ تلک الدار الآخرہ، یہ اخروی گھر، آخرت کا گھر، نجعلھا، ہم نے بنایا اس کو، للذین، ان لوگوں کے لیے جو لا یریدون، وہ نہیں چاہتے، علوا، بڑا بننا، کوئی بڑائی، فی الارض، زمین میں، وہ زمین میں کسی قسم کی کوئی بڑائی نہیں چاہتے، ولا فسادا، اور نہ زمین میں فساد چاہتے ہیں، آخرت کا گھر ان کے لیے ہے، ولا عاقبہ، اور اچھا انجام، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو بھی کوئی نیکی کے ساتھ آئے گا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، ومن جاء بالسیئہ، اور جو بندہ قیامت کے دن برائی کے ساتھ آئے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے، الا ما کانوا یعملون، مگر وہی بدلہ جو انہوں نے عمل کیے۔ ان الذی، بے شک وہ ذات، فرض علیک القرآن، جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا، لرادک، یقیناً وہ لوٹانے والا ہے آپ کو، الی معاد، لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ قل ربی، آپ کہہ دیجئے میرے رب، اعلم، تو زیادہ جانتا ہے، من جاء، اس بندے کو جو آیا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ومن هو فی ضلال مبین، اور آپ بہتر جانتے ہیں اس کو جو واضح گمراہی میں ہے۔ وما کنت ترجو، اور نہیں تھے آپ، ان یلقا الیک الکتاب، کہ آپ کی طرف، آپ کو دی جاتی ہے، آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کتاب کی، الا رحمتا من ربک، مگر رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ کافروں کے مددگار، ولا یصدنک، اور ہرگز نہ روکنے پائیں وہ لوگ آپ کو، عن آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، بعد اذ انزلت، بعد اس کے کہ وہ نازل ہو گئیں، الیک، آپ کی طرف، ودعو الی ربک، اور آپ بلائیں لوگوں کو، الی ربک، اپنے رب کی طرف، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو جائیں آپ مشرکوں میں سے، ولا تدع مع اللہ، اور نہ پکاریں آپ اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کوئی دوسرا معبود، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اس کا چہرہ، مگر اس کی ذات، صرف وہ باقی، اس کی ذات کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے، کل من علیہا فان، لہ الحکم، تو حکم بھی اسی کا جو باقی رہنے والا ہے، جس کی ملکیت ہے، جس کا ملک ہے، الا لہ الخلق والامر والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو ابھی مختصر رکوع ہے، اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے آخرت کا گھر ان کے لیے جو زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتے، انتہائی اہم ترین بات ہے، اور دو ٹوک بات ہے۔ اس طرح کی باتیں قرآن میں کئی جگہوں پر ہیں کہ قیامت کے دن کا فیصلہ دو ٹوک انداز میں بتا دیا گیا۔ اللہ فرماتے آخرت تو ہے ہی ان کے لیے نا، لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتے، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ جو زمین میں بڑا بننا چاہیں ان کے لیے آخرت کا گھر نہیں۔ پچھلے رکوع سے ریلیٹڈ ہے نا، واقعہ قارون کا بیان ہوا تھا پچھلے لیکچر میں، تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اور یہ باتیں بھی بتائی تھیں کہ ایک جو مسلمان ہے، مالدار ہے، اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ مال دیں تو اس کو اسلامی نقطہ نظر سے کس طرح کا رویہ اور سلوک کرنا چاہیے، اور مال کو کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں۔ تو جو انسان وہ کام نہیں کر رہا، مال کو پا کر قارون بن جاتا ہے، جس طرح قارون کا رویہ تھا وہ اس کا رویہ ہے، تو اصل مالدار کا غلط جو رویہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مالدار انسان اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آخرت کا گھر نہیں ہے۔ قارون بھی یہی تھا نا، قارون کہتا تھا اوتیتو علی علم عندی، مجھے یہ جو مال ملا ہے، یہ جو دولت ملی ہے، یہ تو میرے اپنا کمال ہے نا۔ جب اس کو کہا گیا تھا نا یہ دنیا کا فضل ہے، تو اس کو جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کر، اپنی آخرت سنوار، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو بھی لوگوں پر
جو ہے فقراء پر، مساکین پر احسان کر، ان پر خرچ کر جس طرح اللہ نے تجھے دیا ہے۔ تو آگے سے وہ کیا کہتا تھا؟ یہ تو مجھے اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پر، میرے ہنر کی بنا پر، مجھے میرے پاس جو ذہانت ہے، فطانت ہے، میرے پاس جو حسن تدبیر ہے، میرے پاس جو بزنس کے آئیڈیاز ہیں، ان کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے۔ میں بڑا اچھا بزنس کرتا ہوں، میری ٹیم بڑی اچھی ہے، میں محنت بڑی زیادہ کرتا ہوں، اس وجہ سے مل رہا ہے، ان کو کیوں دوں؟ ٹھیک ہے نا؟ ہم بھی سوچیں آج، خصوصاً وہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، چاہے کم دیا یا زیادہ دیا، کہ جو بھی صلاحیت دی اللہ نے، جو ہنر دیا، جو نعمتیں اور انعام دی اللہ نے، ہم ان کو پا کر کیا سوچتے ہیں؟ ان کو اللہ کی نعمت، مال، دولت، دنیا کا فضل پانے کے بعد ہمارا رویہ اور ہمارا ذہن، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ یہ کیوں ملا ہے ہمیں؟ کیوں ملا ہے ہمیں؟ اگر ہو سوچ یہ کہ اللہ کا فضل ہوا ہے ہم پر، اللہ کا انعام ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چاہے ہم نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے، محنت بھی کی، ہم نے کوشش کی، کاوش کی، لیکن اللہ کا فضل شامل ہوا ہے، اللہ کا انعام شامل ہوا ہے، تو یہ چیزیں ملی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ کئی لوگ ہم سے زیادہ کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی محنت ہم سے زیادہ ہوتی ہے، کوئی ہم سے بڑے بڑے ذہین و فطین، وہ بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن ان کی محنتیں رائگاں جاتی ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا؟ جس انسان کا یہ رویہ ہو کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے، میرا اپنا ہنر ہے، فضل ہے، چونکہ میں نے فلاں ٹائم پر جو ہے پیسہ انویسٹ کیا تھا، پھر ٹائم پر میں نے جو ہے نا وہ سیل کیا، پرچیز کیا، میں نے بڑی اچھی اسٹریٹجی استعمال کی، بڑی ذہانت اور بڑا جو ہے پلاننگ اپنی استعمال کی، تب مجھے ملا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیں، کئی بڑی بڑی پلاننگوں والے، بڑے بڑے ذہین و فطین، انہوں نے بھی اسی طرح کی پلاننگ کی، انہوں نے بھی ٹائم پر انویسٹ کیا، انہوں نے بھی ٹائم پر جو ہے وہ سارا کچھ کیا، لیکن ان کی محنتیں رائگاں گئیں، لینے کے دینے پڑ گئے۔ کئی ایسے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر یہی کہا ہے نا، جب اس نے کہا تھا اوتیت علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہم قوہ، یہ جانتا نہیں کئی اس سے زیادہ طاقت والے، کئی ان سے زیادہ قوت والے، کئی ان سے زیادہ جو ہے وہ اکثریت رکھنے والے، زیادہ پاپولیشن والے، وہ سب جو ہے اکارت رہ گئے، ان کے تدبیریں بھی، ان کے چالیں بھی سب چلے گئے، یہ نہیں جانتا۔ ہمیں بھی یہ ذہن میں ہونا چاہیے، جب کہیں ذہن میں کوئی یہ بات ڈالے نا، میں نے محنت زیادہ کی ہے، میرے تعلقات بڑے اچھے ہیں، میں جو ہے لوگوں کو قائل بڑا اچھا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ گاہک جب آئے میرے پاس، جو میں بڑی اچھی طریقے سے اس کو سمجھا لیتا ہوں، 4-5 دکانوں سے وہ خالی واپس لوٹ آیا، میرے پاس آیا تو وہ خرید کے گیا، ٹھیک ہے نا؟ بڑے بڑے ذہین و فطین، وہ ان کے جو ہے اکارت رہ جاتے ہیں سارے تجربے، جب اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ جب کہتا تھا نا اوتیت علی علم عندی، عندی کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے جو کچھ سب کچھ مل رہا ہے، میرے اندر ہی اس کا سرچشمہ ہے، میرے اندر ہی سب کچھ ہے۔ جو مومن اور مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میرے اندر سرچشمہ نہیں ہے ان ساری نعمتوں کا، بلکہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اونچا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ کس کو اونچا کرتا ہے؟ اللہ کی ذات کو، تو اسی کے لیے آخرت کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب وہ اللہ کی ذات کو اونچا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے اوپر اللہ کا فضل ہوا ہے، تو مال کو صحیح طریقے پر خرچ کرتا ہے، پھر آخرت کا گھر بناتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری محنت کا یہ نتیجہ اور ثمر نہیں ہے، کئی مجھ سے زیادہ محنتیں کرنے والے ان کو کچھ نہیں ملتا، کوئی مجھ سے زیادہ ذہین و فطین ان کو کچھ نہیں ملا کرتا۔ جب انہیں یہ پتہ ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، وہ پھر دنیا کا بندہ نہیں بنتا، وہ اس مال اور پیسے کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی مسکین کو، کسی غریب کو خرچ کرنا ہے، اس پر کسی بیمار پرسی بھی کرنی ہے، اور اس کی دوائی کے لیے بھی میں نے، شاید اللہ نے میرے مال میں، میرے پیسے میں اللہ نے اس بیمار کی دوائی کے لیے بھی پیسے دے دیے ہوں، کسی یتیم کا رزق بھی اللہ نے میرے رزق میں شامل رکھ دیا ہو، اللہ کا فضل اور انعام ہے۔ ورنہ کئی بڑی بڑی محنتیں کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے اور بڑے ذہین و فطین مارے پھرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا ان کو، ٹھیک ہے نا؟ تو تلک الدار الآخرہ، جو اپنے پیسہ مل کر اپنے اقتدار اور عہدے کو بڑا نہیں سمجھتے، اپنے پیسے کو بڑا نہیں سمجھتے، اپنی محنت کو بڑا نہیں بناتے، اپنی دکان اور فیکٹری اور مکان اور اپنے تعلقات اور اپنی سیاست، معیشت کو اونچا نہیں کرتے، بلکہ کن کو اونچا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جو اپنے کاروبار کو بڑا بنائیں، اپنے تعلقات کو بڑا سمجھیں، اپنی دکان اور اپنا بزنس اور اپنی فیکٹری ان کو بڑا بنائیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر نہیں ہے۔ دو ٹوک بات ہے،
آخرت کا گھر کن کے لیے؟ لا یریدون علوا، جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتے، جو دنیا میں اونچا نہیں ہونا چاہتے، وہ اللہ اکبر، اللہ کو اونچا بناتے ہیں، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل۔ جب بھی ان سے کوئی حال پوچھے تو کیا کہتے ہیں؟ رب کا انعام ہوا ہے، اللہ کا فضل ہوا ہے، ورنہ ہم اس قابل کہاں تھے؟ ہیں؟ اتنا دیا ہے مجھے اللہ نے جتنی میری اوقات نہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے سب، ورنہ ہماری اوقات نہیں ہے۔ سوچا کریں کبھی ذہن میں، اپنی حرکتوں اور اپنے کرتوتوں پر بھی نظر دوڑایا کریں، کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں ہم، کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم، اور اللہ نے دیا کتنا ہے۔ خدا کی قسم اپنی حرکتوں کو دیکھیں نا، جو امت مسلمہ کی بطور امت مسلمہ کے جو آج ہمارا حال بن چکا ہے، ہم تو جو جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں نا، اس چارے کے بھی لائق نہیں ہے، ہماری اوقات یہ ہے۔ کتنی اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرتے ہیں ہم، لیکن قسم و قسم کی نعمتیں اور انعام اور سہولتیں ہمیں میسر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ جب بھی کوئی حال پوچھے تو کہیں اللہ کا کرم ہے، رب کا احسان ہے، اللہ نے نوازا ہوا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے اس کی رحمت سے ملا ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے، ورنہ ہم یہ اس قابل نہیں تھے۔ کبھی اپنے ذہن کو نہ سمجھے کہ میں بڑا ذہین ہوں، میں چونکہ بڑی اچھی ڈیلنگ کر لیتا ہوں اس لیے جو بھی گاہک آتا ہے میرے پاس خالی نہیں جاتا، میں بڑا اچھا لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہوں اس لیے میرے پاس رونقیں لگی ہوئی ہیں، مجھے جو ہے میری صلاحیتیں قابلیتیں بڑی اچھی ہیں، تعلقات بڑے اچھے ہیں، اس لیے بڑا کچھ مل رہا ہے۔ بڑے بڑے ہم سے ذہین و فتین، قابلیتوں والے، صلاحیتوں والے، ڈگریوں والے، فن کے ماہر، ان کی مہارتیں اکارت رہ جاتی ہیں جب اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اپنے آپ کو اونچا کبھی مت بنائیں، نہ اپنی ڈگری کو، نہ اپنے ہنر کو، نہ اپنے فن کو، نہ اپنے تجربے کو، کسی چیز کو اونچا نہ بنائیں۔ یہی اس آیت کا مفہوم ہے، کیونکہ پیچھے بات اس مال اور دولت والے جس نے اپنی دولت پر فخر کیا اور اپنی قابلیتیں، صلاحیتیں ان کو اونچا بنایا اور پھر اپنے مال کو اونچا کر کے لوگوں پہ فخر جتانے لگا تھا، اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر، بڑا بننا یہ میری چادر ہے، جو دنیا میں تکبر اختیار کرے گا میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ تکبر جچتا ہی نہیں ہمیں، ہماری نہ سانسیں اپنی، نہ جسم اپنا، نہ وجود اپنا، نہ کچھ اپنا، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، بڑا تو وہ ہے، بڑی ذات تو اس کی ہے، ساری نعمتیں، صلاحیتیں۔ اب دیکھیں ایک سانس اندر جائے واپس نہ آئے، وہ نہ دے تو اس کی مرضی ہے نا، سانسیں بھی اسی کی دی ہوئی، دیکھنے کی صلاحیت بھی اسی کی دی ہوئی، سننے کی صلاحیت بھی اسی کی، ہمارا ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہمارا، اور اس نے ایک محدود مدت تک کے لیے دیا ہے، اور یہ ساری چیزیں، نعمتیں اللہ کی جو ہے ہمارے پاس امانتیں ہیں، یہ سب امانتیں ہیں ہمارے پاس کہ ان کو کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں۔ آنکھوں کا دیکھنا یہ نور، یہ بصیرت امانت ہے، کانوں کا سننا امانت ہے، زبان کا بولنا اللہ کی طرف سے امانت ہے، انعام ہے، انعام بھی ہے اور امانت بھی ہے کہ اس زبان کے بولوں کو کس لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، لوگوں میں اصلاح کرانے کے لیے، لوگوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے۔ زبان کہاں ہماری استعمال ہو رہی ہے، کان کہاں استعمال ہو رہے ہیں، آنکھیں کہاں استعمال ہو رہی ہیں، ذہنی صلاحیت، جسمانی صلاحیت، اوقات کہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے امانت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح مال بھی امانت ہے، مال امانت ہے، اس مال کو اونچا بنا کے لوگوں پہ فخر جتا رہے ہیں، یہ مال کو خرچ کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مال کو خرچ کر کے جو اپنی آخرت سنوارے، اس نے مال کو بڑا نہیں بنایا بلکہ اللہ کی ذات کو، آخرت کو، جنت کو آگے رکھا ہے، اللہ کی ذات کو اونچا کیا ہے، اس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ ولا فساد، اور فساد نہیں چاہتے۔ فساد کب ہوتا ہے؟ جب مال کو بڑا بنایا جائے گا، مال کو ناجائز طریقے سے کمایا جائے گا، لوگوں کے حق مارے جائیں گے، اور مال کا جو اصل جو مصرف ہے، جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں پہ نہیں خرچ کیا جائے گا تو فساد ہوگا، وہ فساد نہیں چاہتے۔ والعاقبۃ للمتقین، اصل انجام تو متقی لوگوں کا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو نیکی کر کے لائے گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، پچھلی سورت کے آخر میں پڑھا تھا، فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی لائے گا 10 گنا ملے گا، تو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ انجام دیں گے، اور جو برائی کر کے لائے گا برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کو لازم کیا، جس نے یہ ساری ذمہ داری آپ پر سونپی، حق پہنچانے کی، توحید کا دعوت دینے کی،
لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، وہ آپ کو اپنی اصل معاد کی طرف لے جائے گا، آپ کے اصل ٹھکانے کی طرف لے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ پچھلے رکوع میں بھی میں نے بتایا کہ یہ صورت جو ہے نہ مکی ہے نہ مدنی، ٹھیک ہے نا۔ کچھ حصہ تین اقوال ہے نا، کچھ حصہ اس کا مکہ میں نازل ہوا، کچھ مدینہ میں، کچھ راستے میں، اور ایک قول یہ ہے کہ راستے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ وہ تو یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ آیتیں راستے میں نازل ہونے والی لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف، اور آپ کے دل میں ایک ارمان ہے، ایک حسرت ہے، آپ مکہ کو دیکھ کر، بیت اللہ کو دیکھ کر کہہ کے آ رہے تھے نا، اے بیت اللہ، تجھ سے زیادہ اس زمین کا ٹکڑا میرے لیے کوئی محبوب جگہ اور نہیں ہے، تو مجھے بہت ہی پیارا ہے، اگر میں یہاں سے نکالا نہ جاتا نا تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا۔ پچھلے دنوں ہم نے حدیث پڑھی ہے مشکات شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو دیکھ کر کہا، اگر مکہ، اگر تم مجھے تیرے رہنے والے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا۔ ایک حسرت تھی، ایک تمنا تھی کہ مجھے اللہ کے گھر کے جو ہے دیدار سے محروم کر دیا گیا اور مجھے مکہ سے نکال دیا گیا۔ آپ راستے میں، اللہ فرماتے ہیں ان الذی فرض، جس نے آپ پر یہ فریضہ عائد کیا ہے توحید کی دعوت دینے کا، اس توحید کی دعوت کی وجہ سے آپ کے اپنے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے خونی رشتہ دار آپ کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں نا، تو وہ ذات آپ کو دوبارہ اسی مکہ کی طرف لوٹائے گی۔ اپنے اللہ تعالیٰ نے لوٹایا، چند سالوں کے بعد مکہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے نکالا گیا تھا، آپ بادشاہ کی حیثیت سے اللہ نے اقتدار دے دیا پورے عرب کا، پورے مکہ کا، پھر پورے عرب کا۔ واپس آئے آپ، لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہو، اصل جو آپ کا ٹھکانہ، آپ کا جو گھر ہے جہاں پہ، اللہ تعالیٰ واپس لوٹائیں گے وہاں پر آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آیت ہے۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، ایک مفہوم یہی جو بیان کیا، ایک مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ معاد سے مراد اصل آخرت ہے، آخرت۔ معاد اصل کہتے ہیں، لفظی اس کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ، اصل لوٹنے کی جگہ۔ ایک تو وہ لوٹنے کی جگہ جو عارضی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل گھر، بعثت جہاں پہ ہوئی آپ کی، اور دوسرا اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے، جنت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف ضرور لوٹائیں گے، کہ اصل معاد، حدیث میں بھی معاد آخرت کو کہا گیا ہے نا۔ ایک دعا میں آتا ہے نا کہ اللہ، کہ میرے معاد کو میرے لیے بہتر بنا دے، کیونکہ اصل میرا ٹھکانہ جانا تو وہی ہے نا۔ وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ اللہم اصلح لی دینی التی هو عصمت عمری، اللہ میرے لیے میرا دین درست کر دے، کیونکہ اس میں میرے معاملے کی اثر ہے۔ وَجَعَلِ الْآخِرَةَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اللہ میرے لیے میری آخرت کو درست کر دے، فِيهَا مَعَادِي، کیونکہ اصل میری معاد، لوٹنے کی جگہ وہ آخرت ہے، لیکن آخرت کو معاد کہا گیا۔ تو ایک معنی اس کا یہی کہ آپ کو مکہ کی طرف لوٹایا گیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عنقریب اصل معاد جو آخرت ہے اس کی طرف لوٹا دیں گے۔ قُل ربی اعلم، اب یہاں یہ جو الفاظ کا انداز ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب بندہ سمجھا کے تھک جائے نا کسی کو، آگے سے مان ہی نہیں رہا کوئی، تھک گئے آپ، وہ آگے سے تعویلیں، حجتیں، چونکہ چناتے، ادھر کی بات ادھر کی بات، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بات کی، قُل ربی اعلم من جاء بالہدی، ان سے کہہ دیں میرا رب خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ کون ہے۔ آج بھی اس طرح کے کوئی لوگ میرے نا جو بحث پہ اڑے ہوئے ہوں، اٹے ہوئے ہوں، اور کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو ان کو کیا کہنا چاہیے؟ قُل ربی اعلم من جاء بالہدی، ہمارا رب خوب جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے، اور وہی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا حق کن کے پاس ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا کون خالصتاً اللہ کی رضا کی نیت کے لیے کام کر رہا ہے، اور کون دنیا کے مفاد، دنیا کے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون صحیح دلیل پر ہے، کون صحیح قرآن و سنت پہ چلنے والا ہے، اور کون اپنے فرقوں کی طرف، اپنے اماموں کی طرف، اپنے پیروں کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کون جماعتوں اور دھڑوں کی طرف بلاتے ہیں، کون سیاست کو چمکانے کے لیے، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے لیڈروں کی طرف لگانے کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور کون اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی جنت کی طرف بلا رہا ہے، قرآن و سنت کی طرف بلا رہا ہے۔ قُل ربی اعلم من جاء بالہدی، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے، کون اپنے فرقے، اپنے پارٹی اور اپنے امام اور اپنے بزرگوں اور اپنے پیروں کی باتیں کرنے والے ہیں، اور کون ہے جو صحیح معنوں میں راہ ہدایت پر ہے اور قرآن و سنت کی بات کرنے والا ہے۔ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کون واضح گمراہ ہے، میرا رب خوب جانتا ہے۔ جب حجتیں تمام ہو جائیں، کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو یہ لفظ کہیں، قُل ربی اعلم من جاء بالہدی۔
آگے کیا کہا؟ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو امید ہی نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی، آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو جس رب نے آپ پر ایک قرآن فرض کیا نا، یہ ساری ذمہ داری آپ پر لگائی ہے، اس رب کے ذمے آپ کو لوٹانا اور آپ کو مکہ کا جو ہے حکمران بنانا اللہ کی ذمہ داری، آپ کو اپنی آخرت اصل معاد کی طرف لے کے جانا اس رب کی ذمہ داری جس نے یہ سونپا ہے، اس نے کرنا ہے، وہ کرنے پہ قادر ہے۔ جس طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اس معاشرے میں جہاں پر وہ اس قدر اقتدار اور اتنی طاقت میں تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ قتل کر دیتا تھا، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے جس رب نے پھر صندوق میں ڈلوا کے دریا کے حوالے کر کے دریا کی موجوں کو فرعون کا جو ہے خادم بنا کے فرعون کے محل میں اس موسیٰ علیہ السلام کو پال کے پھر ان کا بندہ قتل کرا کے پھر مدین میں لے جا کے واپس لے آ کے اسی فرعون کا تخت الٹانے کے لیے قادر ہے، الٹانے پر قادر ہے۔ وہ رب جس کی تقدیر کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چل سکتی، وہ رب آپ کو بھی مدینہ لے جا کے واپس لے آ کے اس مکہ کا والی بنائے گا۔ وہ رب قادر ہے، یہ ذمہ اس کا ہے، آپ کو گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما کنت ترجو، آپ کو تو کوئی امید ہی نہیں تھی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا رب آپ کو کتاب دے گا۔ آپ کو کتاب مل گئی، جو رب جس رب نے پھر کتاب دی وہ ساری ذمہ داریاں اسی کی ہیں۔ الا رحمتا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ کافروں کے مددگار مت بنے، ٹھیک ہے نا؟ ظہیر للکافرین، کافروں کے مددگار نہ بنے، کافروں کی طرف داری کرنے والے نہ بنے۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، آپ ہرگز نہیں ولا یصدنک، ہرگز وہ آپ کو روک نہیں سکیں گے، وہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں اللہ کی آیتوں سے۔ بعد اذ انزلت، کہ آپ پر نازل ہو گئی ہیں، آپ پر قرآن کی جو آیتیں ہم نے نازل کی ہیں وہ ان آیتوں میں نہ تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ آپ کو روک سکتے ہیں، نہ آپ کا راستہ روک سکتے ہیں، آپ آئیں گے واپس۔ بعد اذ انزلت الیک وادع الی ربک، آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، نہیں مانتے تو نہ مانیں، ان کو کہیں قل ربی اعلم من جاء بالہدی، آپ بلائیں ان کو۔ ولا تکونن من المشرکین، آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی مشرکین کے لیے ہمدردی نہ رکھیں، اور وہ جو آپ کو بار بار آتے تھے نا، یہ مان لو، یہ چیز کر لو، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کریں، کمپرومائز کرانے کے لیے آتے تھے، تو آپ نے ان کی کسی بات میں نہیں آنا، ٹھیک ہے نا؟ دوسری جگہ پہ ہے نا سورۃ الدہر کے آخر میں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، بلکہ یہ تو سورۃ القلم میں ہے نا، سورۃ الدہر کے آخر میں بھی آتا ہے کہ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، آپ نے ان کی کسی بات میں نہیں آنا۔ یہ کمپرومائز کرنے کے لیے جو آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی کبھی کبھی خیال آتا شاید اس ذریعے سے وہ اسلام قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کا کمپرومائز نہیں کرنا ان مشرکوں کے ساتھ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، ہرگز آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بنانا۔ وہ کیا کمپرومائز کراتے تھے؟ وہ کہتے تھے آپ نے ہمارے معبودوں کو برا نہیں کہنا، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ جبکہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، پہلے لا کی تلوار سے باطل معبودوں کی گردن کو قلم کرنا ہے، ان سب لا کی تلوار سے کیا کہنا؟ کوئی الہ نہیں، پہلے نہیں ہے پھر اس بات ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں نہ کرو، نہیں نہ کرو، یہ نہ کہو کہ کوئی نہیں، ہم تمہارے رب الہ کو تو مانتے ہیں، تم یہ نہ کہو لات منات عزا فلاں یہ کچھ نہیں کر سکتے، بس یہ آپ چھوڑ دو، بلکہ یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کو بھی مانو، بلکہ ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو، تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے الہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے فرمایا لا تدعو مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، کسی اور معبود کو نہیں پکارنا۔ لا الہ پہلے کیا ہے؟ وہی لا الہ، کوئی الہ نہیں، نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ کوئی حجر نہ شجر نہ پتھر نہ مورتی، نہ کوئی لکڑی کا نہ کوئی پتھر کا، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، نہ کوئی مورتی کھڑی کی ہوئی، نہ کوئی قبر میں دفن کیا ہوا، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بیٹے دینے والا نہیں، کوئی بارشیں برسانے والا نہیں، کوئی جو ہے اولاد دینے والا نہیں، الا ہوا، صرف ایک ہے، صرف ایک جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے بیٹے دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، وہ دینے پہ آئے تو اپنے نبی یعقوب کو 12 بیٹے عطا کر دے، وہ نہ دینے پہ آئے تو نبی موسیٰ کو کچھ بھی نہ دے، وہ بیٹے سے محروم کرنا چاہے تو اپنے نبی شعیب کو بیٹا کوئی نہیں، ابھی پڑھ کے آئے نا پیچھے اسی صورت میں، بیٹا کوئی نہیں، بیٹیاں ہی بکریاں چرا رہی ہیں۔ کیا اس پیغمبر کا دل نہیں کرتا ہوگا جب اس کی جوان بچیاں
باہر جا کے مزدوریاں کر رہی ہوتی ہوں گی، کیا اس کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہو؟ لیکن یہ خزانے، یہ طاقتیں، یہ قوتیں کس کے پاس ہیں؟ لا الہ الا ہو، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے۔ وہ نہ دینے پہ آئے بیٹا اپنے نبی شعیب کو نہ دے، وہ دے کے لینے پہ آئے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے کائنات کا سردار بنایا ہے، وہ دے کے لینے پہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، چھوٹا سا بچہ ابراہیم دودھ پیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے ہاتھوں میں روح پرواز کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا ہے۔ وہ الہ ہے، وہ جس کو چاہے دے، وہ جس کو چاہے نہ دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کل شیء ہالک، اور یاد رکھو ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، الا وجہ، صرف وہ ذات باقی بچے گی، جو باقی بچے گا الہ وہ ہے جو ہلاک ہو جانے والا ہے، جو مٹ جانے والا ہے، جو مرنے کے لیے آیا ہے، جو ختم ہونے کے لیے آیا ہے، وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا۔ جو مر گئے مٹی میں چلے گئے آج ان کو الہ بناتے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں آپ ان کو مشکل کشا مانتے ہیں، قبر میں چلے گئے۔ لا تدعو مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا، نہ حاجت روائی کے لیے، نہ مشکل کشائی کے لیے، نہ بیٹا لینے کے لیے، نہ بارشیں برسانے کے لیے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کائنات کا ایک پتا بھی اس رب کی مرضی کے بغیر حرکت میں نہیں آ سکتا۔ کل شیء ہالک، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے مٹ جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، الا وجہ، صرف اس کی ذات بچے گی، اسی کا چہرہ بچے گا۔ چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے سب مٹ جائے گا اور فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی بچے گا تو ایک اللہ رب العالمین کا چہرہ، رب کی ذات باقی بچے گی۔ لَهُ الْحُكْم، جب باقی وہ بچے گا حکم اسی کا ہے۔ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ، مخلوق اسی کی تو حکم اسی کا، والامر، حکم بھی اسی کا۔ لَهُ الْحُكْم، حکم اسی کا ہے، اس کا حکم مان لو۔ الیہ ترجعون، جانا اسی کی طرف ہے، مان لو گے تو اسی کی طرف جانا ہے، وہ اس حکم ماننے کا تمہیں بدلہ اور نتیجہ دے گا اور ثواب دے گا۔ والآخرۃ لمن اتقى، آخرت کا اچھا گھر تو ان کے لیے جو اس سے ڈر گیا، اس کا حکم مانا، اور نہیں مانو گے اس کا حکم تو پھر جب جاؤ گے اس کے پاس تو وہ سزا دے گا حکم نہ ماننے کی۔ جانا اسی کے پاس ہے، مان لو گے پھر بھی اسی کے پاس جانا ہے، نہیں مانو گے پھر بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ تو فائدہ کس بات میں ہے کہ اس کا حکم مان لو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا حکم ماننے والا بنا دیں، اور اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر دیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرہ للذین لا یریدون، ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں۔ اللہ ہمیں دنیا میں بڑا بننے والا نہ بنائیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم حقیر ہیں، ہم حقیر ہی رہیں، کیونکہ ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانو تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اور فقیر کے لیے کس چیز کی وہ بڑائی ہوتی ہے؟ کیا کرتا ہے؟ وہ تو عاجز بن کے رہتا ہے۔ فقیر کی فقیری ہے ہی عاجزی میں، بڑا بن جائے تو فقیر تو نہیں رہتا نا، وہ اللہ کے در کے فقیر ہیں، اور وہ کے فقیر نہیں، اللہ کے در کے فقیر بنے۔ اللہ ہمیں دنیا کے کسی بھی انسان کے در کا فقیر نہ بنائے، ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے در کا فقیر بنا کر رکھے، اور ہمیں اللہ دنیا میں بڑائی کرنے والا اور فساد کرنے والا نہ بنائے۔ اللہ ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرما لیں۔ یہ صورت ہماری کمپلیٹ ہوگی، آگے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اگلی صورت العنکبوت شروع کریں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔